اس رکوع میں دعوت حق کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، سب کی دعوت ایک تھی۔ تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کا واحد مقصد دین کی تبلیغ اور اقامت دین رہا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ جب تمہارے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے نبیوں کی دعوت اور ان کی کتب کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا، اس لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا وہ لازمی طور پر اس کے ماننے والوں پر خود سے خود عائد ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی تبلیغ و اقامت دین پر مامور تھے، اسی طرح ان کے ماننے والوں پر بھی یہی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے۔ اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کی تمام تر ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے کہ وہ وہی فریضہ سر انجام دیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ ہر گروہ یا جماعت، خاص طور پر یہود و نصارہ، اپنے اپنے نظریات اور کتابوں کے سوا باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ بلا تفریق تمام گزشتہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو بھی وہ پیغمبر سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور وہ اپنی اصلی اور مکمل صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچ بھی چکا، تو اس کے بعد انسانوں کے خود ساختہ طریقے یا نظریات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اب کسی مقامی دین، نسلی مذہب یا وقتی اور علاقائی نظریات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب سورج کی طرح ایک جہانی اور آفاقی دین کی ضرورت ہے جس کا گروہی یا نسلی اور وطنی حدود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو زندگی کے ہر پہلوؤں پر واضح ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا انسانیت کا مستقبل بھی صرف اور صرف اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنی اسرائیل، جو اب ایک جنگی گروہ بن چکا ہے اور آج بھی اسی طرح عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش نہ کرو بلکہ اس کی آغوش میں پناہ حاصل کرو۔ لیکن یہ قوم چونکہ ظالم ہیں، انہوں نے مدت دراز تک اپنی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا اور اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اللہ ظالموں کو کبھی راہ ہدایت نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح ان سے بڑھ کر برا حال ایسے لوگوں کا بھی ہوگا جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے اور دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر مرتد ہو گئے، اسی حالت میں مرے۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر لعنت اور سزا کے حقدار ہوں گے اور اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روئے زمین کا سونا بھی فدیہ میں دیں تو قبول نہ ہوگا۔